بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا ایک خصوصی درس صحابی رسول داماد مصطفیٰ ذو النورین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذران حقیقت قرآن و حدیث کے آئینے میں پیش کرنے کی سعادت ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حاضری و نشست کو قبول فرمائے۔ کل 18 ذوالحجہ ہے، یوم شہادت ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن اور حدیث سے، خصوصاً قرآن سے جب عظمت و برتری ثابت ہو جائے، ایک مومنوں کے لیے خوش روی کے ساتھ، پوری پازیٹیوٹی کے ساتھ ماننا، یہی عین توحید اور عین ایمان ہے۔ حدیث یہاں تک کہ تاریخ اور سیرت، بلکہ خدا کے کلام کے علاوہ مخلوق کا کلام بشمول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ان میں بھی نقد و جرح کا کنسپٹ ہے۔ نقد و جرح یعنی یہ ضعیف ہے، یہ غریب ہے، یہ کوالٹی بنتی ہے کہ اللہ کے کلام میں آل ان آل صداقت ہے، اور اس سے خصوصاً صراحتاً جو بات ثابت ہو وہ تو تصدیق اور تائید کے بغیر ممکن ہی نہیں ایک ایمان والوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2-3 باتیں بڑی خاص ہیں۔ آپ کی سخاوت، آپ کی حیا، آپ کی بردباری اور آپ کا عشق رسول۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، ملک شام سے ایک شخص ان کے پاس مقروض ہو کر آتا ہے، اب امیر المومنین ہیں، ان پر 3000 یا 3,000 ہی کا قرضہ ہے، اور بیت المال سے لینے کے لیے خلیفہ کے پاس آتا ہے، عرض گزار ہوتا ہے، میں مقروض ہوں، مسلمان ہوں، آپ ہمارے قرض کو توڑنے، اتارنے، پھیرنے کی بندوبست کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے، اور لے جانے کے بعد ایک چٹائی بچھائے، جو پھٹی ہوئی چٹائی تھی، بولے بیٹھو۔ بولے بھائی صاحب 3 دن ہو گئے ہیں، ایک دانہ بھی پیٹ میں نہیں گیا، کھجور سے کام چلا رہا۔ سمجھ گئے؟ جواب سمجھ گئے؟ امید مطلب منقطع ہو رہی تھی، ختم ہو رہی تھی، لیکن مشورہ دیا تم عثمان کے پاس چلے۔ ایڈریس دیا، بتا دی۔ 2 بات کہنا،
مقروض ہوں، مسلمان عاشق رسول ہوں، غلام رسول ہوں، یہ جملہ ہے، مقروض ہوں، مسلمان، غلام رسول ہوں۔ مقروض ہونا تمہاری حقیقت ہے، میرے بھیجنے کا راز غلام رسول ہے۔ آپ کا نام بتاؤں گا کہ نہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، وہ ہے کہ لفظ غلام رسول سن کر دے دیتے ہیں، کیا بات ہے، وہ تحقیق نہیں کرتے، بس یہ بولنا۔ گئے، جانے کے بعد دروازے پر دستک ہی دینے والے تھے کہ اندر سے ایک آواز آ رہی تھی، آواز آ رہی تھی کہ یا تو دودھ پیو یا شہد پیو، یہ دونوں ملا کر کیوں پی رہے ہو؟ یہ آواز آ رہی تھی اندر سے، دودھ پیو صرف یا شہد پیو، دونوں ملا کر کیوں پی رہے ہو؟ اب یہ سوچنے لگے گیا کہ ہم سے یہاں بھی ویسے ہی ہے کیا؟ کھڑے رہے اتنے میں کچھ دیر جب ہو گئی، دروازہ کھول کر سب سے پہلا جملہ جو حضرت عثمان کا ہے، معاف کرنا کچھ دیر ہو، کمال ہے۔ نہیں پہچاننا اپنی جگہ، آپ ہم ہو تو پہلا مجھے کیا بات ہے، اور خاص طور سے لڑائی موڈ والا ہو ایک دم، ہے نہیں کیا بات ہے یہ پوچھیں گے، باوجود کہ ان کے چہرے سے اثر سوال نظر آ رہا ہو، سائل ہونے کا اثر نظر آ رہا ہو، پھر بھی ہم پوچھیں گے، اور یہ ہے بھی طریقہ، کیا بات ہے، کہاں سے آئے، کیوں آئے، مگر پہلا لفظ ہے معاف کیجیے۔ یہ بردباری جو کہا میں، حلیم ہونا، حلیم الطبع ہے، معاف کرنا۔ اس لفظ نے، وہ شخص شام کا تھا رہنے والا، کہتا ہے کہ جملہ سن کر کے لگتا ہے کہ نہیں بھی دیں گے نا آپ، ایک دم سے تھکان ختم ہو گئی، اتنا بڑا آدمی، خلیفہ جن کے پاس مجھے بھیجا وہ مجھ سے معافی مانگ، معاف کرنا دیر ہو گئی، یہ بردباری، حلیم الطبع، یہ وصف خاص، کیا بات ہے، داماد رسول میں۔ تو ایسا اشارہ ہے، میں مقروض ہوں، غلام رسول کا سن لیو۔ اب آواز دینے کا جو انداز ہوتا ہے، غنی اور صفی کا آواز دیا، ان کے غلام جو خاص تھے وہ ایک اونٹنی یا اونٹ پر رہے، پورا لدا ہوا سامان، کہا یہ لو، اس میں 6000 اشرفیاں ہیں، اور تمہارے گھروں کے آل اولاد کے کپڑے اپڑے بھی ہیں، کھانے پینے کے ساتھ و سامان بھی ہیں، یہ سب لے کر کے جاؤ۔ بولے میں تو 3000 مقروض ہوں، 3000 والا مقروض ہوں، مجھے اتنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا جو دے رہا جاؤ کھاؤ، 3000 قرضے میں پھیر دو گے تو پھر کیا کھاؤ گے، گھر سب کے لیے۔ اس کے بعد یہ سوچنے لگے کہ بتا دینا چاہیے کیا، بتا دینا چاہیے کیا۔ کہتا ہے شکریہ جزاک اللہ جو عربی میں ہوتے ہیں، اور انہوں نے کہا شکریہ ادا کرنا ہو تو ابو بکر صدیق کا ادا کرو۔ فراست مومن دیکھنا، علم غیب کا فیضان دیکھنا، باوجود کہ تنبیہ کر دیا تھا کہ میرا نام نہیں لینا، مگر مومنانہ فراست دیکھیے، اور بالواسطہ نہیں، بالکل بذات نبی سے فیض پانے کا دیکھیے۔ آج ہم آپ غوث پاک کی 70 جگہ میں دعوت کھانے کو سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ فیضان نبوت جن پر موسلادھار بارش کی طرح نازل ہونا، اس کی بات الگ ہوگی۔ کہا جاؤ تم ابو بکر صدیق کا شکریہ ادا کرو۔ حلیم الطبع کا جو اور سخاوت کا جو دو وصف خاص نظر آیا اس پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا نوازا، بڑا پیار، بڑی محبت، بہت ہی زیادہ محبت رش کر دے کر خلیفہ مومن دیکھ رہے ہیں، خلیفۃ المومنین بھیج رہے ہیں ان کے پاس۔ بخاری اور مسلم کے حدیث پاک ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور عقائد کے امام میں جو اشاعرہ ماتریدیہ بولتے ہیں، ہم لوگ ماتریدی عقیدے کو مانتے ہیں، سمجھ رہے، شیخ ابو منصور ماتریدی ہمارے امام ہیں عقیدے کے، اور شوافع کے شیخ ابو الحسن اشعری جو اشاعرہ کہتے ہیں، اشاعرہ ماتریدی، انہی کی نسلوں سے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں سے تشریف فرما ہے،
اور ساتھ میں صحابہ مطلب ہم میں تشریف فرما دیتے ابو موسیٰ اشعری ہیں، یہ صحابی رسول ہیں، کہ دفعتاً دروازے پہ کوئی دستک دیتا ہے. بڑے پازیٹیو ہو کر سنیے گا، عقائد کے انبار ہیں اس میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افتح، جاؤ دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دو. آپ اس نقطۂ نظر سے بخاری کا تصور لائیے کہ کیا مسئلہ اس سے ثابت ہوگا. اس نقطۂ نظر سے امت میں جو انتشار کا سبب ہے وہ اپنے من کی باتیں لینا اور چھوڑ دینا. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے. اب سوچیے جب ان دونوں میں ہے تو ان کے نیچے والوں میں تو ہوگا یہ آٹومیٹک. عربی کا جملہ اذهب وافتح وبشره بالجنہ، جاؤ دروازہ کھولو اور جنت کی بشارت دو. اب ذرا سی سماجی سطح پر اس جملے کا تجزیہ کیجیے، آپ کی زبان میں انالائز کیجیے. سمجھ رہے آپ؟ جس نے کہا دیوار کے پیچھے کا نبی کو علم نہیں، دروازہ کھولی، اس لفظ پہ جاؤ جنت کی بشارت دے دو. لگتا زمانہ مصطفیٰ کے سامنے اینی ٹائم رہتا. ایسے زمانے میں لوگ بولیں گے کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، لو دروازہ کھولو اور جنت کی بشارت دے دو. اگر معلوم نہیں ہوتا کہ آنے والا مومن ہے تو جنت کی بشارت دینے کا حق کیسے ہے مصطفیٰ کو؟ وہ اب جان رہے ہیں کہ دروازے کے پیچھے، دیوار کے پیچھے مومن ہے، آنے والا جنتی ہے. وہ جب تک زندہ رہے گا ایمان پر رہے گا، خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا اور جنت میں جائے گا. چنانچہ ایسے ہی ہوا، کوئی صحابی اعتراض بھی نہ کی. یہی ہے منصب صحابی کے. لفظ علم غیب کا عام جملہ بولیے نہیں، اس سے سمجھیے کہ توحید کیا ہے. دیکھیے من کی چیزیں لے لینا اور بس چھوڑ دینا، یہ بخاری کو مس یوز کرتا ہے. چنانچہ جب جاتے ہیں وہ مطلب اندر تو ظاہر بشریت ہے تو سوچیں گے، مگر عقیدہ اتنا حاوی ہوتا تھا کہ نبی کہہ دیے تو 100 ہاں بالکل ہونا طے ہے. چلے گئے بے چوں چرا اور جیسے ہی کھولتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں تو دیکھتے ہیں ابوبکر صدیق ہے. کہتے ہیں مبارک ہو تمہیں جنت کی بشارت مصطفیٰ نے دے دی. اور ہاتھ پکڑ کے لاتے ہیں مصطفیٰ کے رائٹ میں بٹھاتے ہیں. اس کے بعد پھر ہمیں گفتگو ہو جاتی. بخاری کا ایک دم بڑا تفصیلی ہے. جب بھی درس دیا میں نے بڑا مزہ آیا الحمدللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کر رہے ہیں، اتنے میں پھر قرائے باب کھٹکھٹایا دروازہ. پھر کسی نے کمال ہے، کہا ابو موسیٰ پھر جاؤ دروازہ کھول دو اور جنت کی بشارت. آپ یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ جا کر کہہ دو مصروف ہے. محفل کے لائق ہونا نہ ہونا کیا مطلب؟ جزئیات کے اعتبار سے بھی آپ علم غیب کا یہ دیکھیے جزئیات کہ وہ محفل کے لائق ہے آنے والا، جنت کے لائق ہے آنے والا. میرا ہے، جاؤ. کھولا دروازہ، جیسے فیضا ہوا عمر. اچانک دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر ہے، ہاتھ پکڑتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رائٹ میں بٹھا دیتے ہیں. اب جو پلس پوائنٹ پر اس حدیث سے پہلے ذرا یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجموعی طور پر 2 سال، اب لم سم بتا رہا ہوں، 2-2.5 سال خلافت فرما رہے. صحیح ہے. پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کتنے سال خلافت فرمائے؟ 12 سال. لم سم کم و بیش سمجھ رہے ہیں. 12 سال یقینی. کتنے ہو گئے کل؟ 14 سال. پھر حضرت عثمان غنی 10 سال سے 12، 10 تو کم یقینی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 10 سے 12 کتنے ہو گئے کل؟ 24 سال. 10 سال کے لیے ٹھیک ہے. تب نہ 6 سال حضرت علی ہوں گے تو 30 سال خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ. ٹھیک ہے. اور خلافت فرمانے سے میں اشارہ یہ کرنے جا رہا ہوں کہ آج ہم سب صرف دیوار کے پیچھے کے علم پر گفتگو کر رہے ہیں. نبی 26 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ ابھی بتا رہے ہیں. اس لفظ پہ غور کیجیے. حدیث پڑھنا اور ہے یار، حدیث پڑھانا بھی اور ہے، لیکن حدیث سے محبت مصطفیٰ نکالنا یہ آسان نہیں ہے. غور کریں آپ.
حدیث وہی ہے جو سب پڑھا رہے ہوں گے ابھی بھی سارے شیخ الحدیث پڑھا رہے ہوں گے. لیکن آپ سنیے تیسری بار بھی جب دروازے پہ دستک دیا دینے کے بعد کہتے جاؤ کھولنا, جنت کی بشارت دینا اور ایک مصیبت اور بلا کی بھی بشارت دینا. وَعَلَى بَلْوَا تُصِبْهُ, یہ جو جملہ ہے آپ لوگ بولتے ہیں نا بلوائیوں نے شہید کیا, یہ نبی کا جملہ تھا, کوئی اور شہید کر ہی نہیں سکتا. قاتل کا بھی پتہ بتا دیا تھا, بلوائی نے شہید کرے. وَعَلَى بَلْوَا تُصِبْهُ, جا کر بشارت دے دو جنت کی بھی اور کہنا تم پر مصیبت آئے گی, بلا آئے گی. داماد مصطفیٰ کا ذرا احساس کیجیے, بلا کیا بات, علی کے گھرانے کا بھی احساس کیجیے, کیا بات ہے, بلا. آپ ہم سب وہ خالی فون آ جائے, دیکھ رہے ہیں نا آج کل چل رہا ہے نا, فون آ گیا دھمکی بڑا فون, یہ وہاں یہ وہ, مگر مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں, مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں. اب اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث پاک اور بتا رہا ہوں, 12 سال آپ سمجھیے گا, میں 24 سال, کیونکہ شاہ بلوا, وہ بلوا کیا ہے یہاں سنیے, بخاری ہی اور مسلم میں ہے. احد پہاڑ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے, آپ کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں اور حضرت عمر اور حضرت عثمان بھی. جیسے ہی یہ سب گئے تو ہاں تحرکت وتزلزلت, اعلیٰ حضرت نے اس پوری حدیث کی ترجمان ایک شعر میں کی ہے, ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. کیا ترجمانی ہے, دیکھ رہے ایڑیاں. جیسے ہی ہلنے لگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبت یا احد, احد رک, ایسے پاؤں سے مار کے رک, ٹھہر, قرار میں رہ, مت ہل. تجھے نہیں معلوم کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. میں اس لفظ سے 2 شہید پر صرف یہ حدیث لایا, ابھی ہے موجود. ہاں یہ دیکھیے خاتمہ کا علم مصطفیٰ جان, علم غیب کا جملہ بول کر کے آپ اسے تختہ مشق نہ بنائیے. علم غیب مصطفیٰ ہی کو ہے, رب تو بتاتا ہے, وہ تو عالم الغیب والشہادہ, وہ تو غیب اور شہادہ دونوں کا عالم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا تو کہ آپ نے تجزیہ کیا اس حدیث پر, پڑھا کر ترجمہ چلے گئے, بچوں کو کہا امتحان میں آئے گا تو لکھ دینا بس, لیکن بتائیے کہ ابھی شہید ہیں, شہید تو بولتے ہیں انتقال کیے وہ سب کو, اور وہاں تو سب زندہ ہیں. جواب یہی ملے گا کہ ابو بکر صدیق کے بعد عمر کی بھی شہادت ہوگی, یہ میں بتا رہا ہوں, عثمان کی بھی شہادت ہوگی, یہ میں بتا رہا ہوں. دیکھا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سب فضیلتیں جو خاص مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے تھے, یہ آپ کو ممتاز کرتی ہے الحمدللہ. اور یاد رکھیے گا کہ ایک عربی میں گرامر میں جملہ آتا ہے جزئی اضافی. جزئی اضافی اس خاص کو کہتے ہیں جو عام کے تحت واقع ہو. اب یہ عربی میں درسگاہی انداز ہو جا رہا ہے, لیکن میں کھل کر بول دوں, ایسا وصف جو دوسرے کو دیکھتے ہوئے حاصل ہو. اب جو میں بتانے جا رہا ہوں قرآن پاک کا ہے بس, بلکہ یہ جو آیت ابھی میں نے 138 تلاوت کی ہے, مدینہ میں جب حملہ ہو گیا بلوائیوں کا, آپ کو تو 40 دن سے ایسے ہی قید کے پانی کھانے سب کے بغیر ایک دم رکھا, جبکہ جو پانی مدینہ والے پی رہے تھے وہ حضرت عثمان ہی کے خریدے ہوئے کنویں کا پانی تھا, سب پی رہے تھے. خیر, تو لوگوں نے آپ کو, چاہنے والوں نے آپ کو جو کہا تھا, میں نے بھی کہا ایک بس خاص جو عشق مصطفیٰ ہے, کہا کہ ایسا کریں, اب تو حملہ ہو چکا ہے, ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے, آپ مدینہ چھوڑ کر چلے جائیے اس راستے سے, ملک شام میں دمشق چلے جائیے. تو اس عالم میں بھی ایک جملہ تھا, کیا بات ہے کہ میں گوارا نہیں کرتا کہ روضہ رسول کو میں چھوڑ کر جاؤں, مصطفیٰ کے شہر کو میں چھوڑ کر جاؤں, گوارا نہیں. تو آپ پھر اجازت دیجیے ہم لڑیں. نہیں, عثمان کے ہوتے ہوئے خون بہے مدینہ میں, یہ بھی میں گوارا نہیں کرتا. کمال ہے یہ عشق مصطفیٰ. آپ انداز لگائیے اس وقت جبکہ آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے نکل سکتے ہیں, اجازت ہے جب حالات ایسے آ جائیں. لیکن عشق جو ہے اتنا حاوی تھا, اور یہی وجہ ہے کہ اب سنیے آخری بات جو قرآن پاک کے ذریعے سے
سورہ فتح کی آیت نمبر 18 کے ذریعے سے جو آپ بتا رہا ہوں، اور وہ وصف خاص کہ جامع القرآن ابو بکر صدیق کو کیوں نہیں کہا گیا، عمر کو کیوں نہیں کہا گیا، علی اور دیگر صحابہ کو کیوں نہیں کہا گیا؟ لے رہے ہیں تمام صحابہ ہی سے، لیکن جامع القرآن عثمان بن عفان۔ یہ چیز کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ لکھنے کے لیے ہاتھ ضروری ہے، صحیح ہے، جمع کرنے کے لیے لکھنا، جمع کرنا، لکھنا، کیا بات ہے۔ اب ذرا سنیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف عمرہ کی غرض سے 1500 صحابہ یا 1600 صحابہ کم و بیش، سمجھ گئے، کہ صحابہ کے ساتھ عمرہ کی غرض سے احرام باندھ کر تشریف لائے۔ پڑاؤ کہاں ڈالے؟ حدیبیہ، سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، سمجھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے فتح مکہ ہوا نہیں تھا، تو مکہ والوں کو انفارم کرنے کے لیے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا، اور آج کے حساب سے کہیں تو سفیر بنا کر کے دیا، ترجمان بنا کر کے دیا، سمجھ رہے آپ؟ ہاں، نمائندہ بنا کر کے دیا کہ جا کر کے یہاں کے حالات بتاؤ کہ ہم لڑائی وڑائی کی طرف سے نہیں آ رہے ہیں، ہم طواف کریں گے، عمرہ کریں گے اور چلے جائیں، بس بغیر سے عمرہ ہم آئے ہیں، یہ اطلاع دو۔ حضرت عثمان کا انتخاب فرمایا۔ آپ ذرا اس بات کو سمجھیے، عمر بن خطاب بھی موجود ہے۔ یہ وصف خاص جو جزئی اضافی جو کہا میں نے کہ عام کا تحت واقع ہو، اس خاص کو کہتے ہیں، اس خصوصیت کو سمجھیے۔ یہ انتخاب مصطفیٰ، اس پہ اگر چوت چرا کریں گے، ایک اور جملہ محبت کا بولو کہ شجر نبوت کی 2 شاخ ہے، ایک صحابہ اور ایک اہل بیت۔ کسی ایک سے محبت کرنا، دوسرے سے نہ کرنا، یہ در حقیقت شجر نبوت کا انکار ہے۔ شجر نبوت کی 2 شاخیں، صحابہ اور اہل بیت، یہ دونوں شاخیں، سمجھ رہے آپ؟ ہاں، اگر نبی سے پیار ہے تو دونوں سے پیار ہونا چاہیے، نبی کا کلمہ ہے تو دونوں سے کا تصور کلمہ میں پیار ہونا چاہیے، بات کو دھیان رکھیں۔ خیر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا اور کہا جاؤ، چلے گئے۔ جانے کے بعد پورا ڈیٹیل بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایسے ہیں، تم جو گورنر تھے اس کو انفارم کیا، لیکن ان لوگوں نے مانا نہیں اور کیا کر لیا، آپ کو قید کر لیا، لیکن ایک اجازت دی کہ ایسا کرو، تم طواف کر سکتے ہو، تم کو اجازت ہے، ان لوگوں کو اجازت نہیں، تم کو اجازت ہے، ان لوگوں کو اجازت نہیں۔ عثمان غنی کا عشق سنیں، کیا بات ہے، فرماتے ہیں عثمان نبی کے بغیر طواف کریں گے۔ لفظ طواف پر نہ چاہیے، طواف عبادت خانہ خدا ہے، خانہ خدا ہے، فضیلت مصطفیٰ سے سن چکے ہیں، لیکن کوئی عبادت نبی کے بغیر، ان کے تصور کے بغیر ہو، قبول ہی نہیں ہے۔ عثمان کہتے ہیں نبی کے بغیر میں کیسے طواف کر سکتا ہوں؟ چنانچہ جب یہ بات نہیں تو ناگوار گزری، کسی انہی میں سے کسی نے، مکہ میں سے کسی نے مطلب سازش کر کے یہ گردش کروا دیا کہ عثمان شہید کر دیے گئے۔ عثمان کی شہادت کا مطلب ڈنکا پٹوا دیا۔ نبی نے یہ جب جملہ سنا تو مصطفیٰ مسکرائے اور دیگر صحابہ کرام اشتعال اور جذبات میں ایک دم کیسا ہوتا ہے ایسا، وہ خاص طور سے عمر بن خطاب ہے ساتھ میں، ہاں، اور ان کو قید کر لیتے تو ایک بات تھی کہ ذرا، لیکن عمر کے ہوتے ہوئے ہم انتقام لیں گے، ہم انتقام لیں گے وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے جذبات کے سمندر موجزن ہو رہے تھے سب میں۔ مصطفیٰ جان صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر دیکھی، تدبیر کسے کہتے ہیں، حاکمیت کسے کہتے ہیں، دیکھیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم لوگوں کی جب یہ رائے ہے تو چلو ٹھیک ہے، لیکن نہیں، تدبیر دیکھی، ایک دم اینگل بدل دیا اور کیسا ٹھنڈا کیا۔ فرماتے ہیں تم لوگ میری نمائندگی میں ہو، ہاں، سب کو جمع کیا اور اس کے بعد بیعت لیا، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، سمورا کے درخت کے نیچے، ببول کے درخت کے نیچے بیعت رضوان، آپ 1600 صحابہ کرام بیعت لیتے ہیں، اور لینے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ بیعت جہاد ہے، جو تصور تھا ان کا کہ ہم یہ لیں گے، ہم یہ لیں گے، لیکن وہ مطلب وہ ٹھنڈا کرنا چاہ رہے تھے جذبات، کیونکہ فراست نبوت علم غیب مصطفیٰ کہہ رہا تھا کہ وہ شہید نہیں ہوئے، مگر ان کو سڈنلی اگر بول دیں تو بگڑ سکتے ہیں، یہ ہے حکمت، دیکھیں یہ ہے حکمت۔ تو بیعت لیا، ہاں سنو، کچھ بھی ہوا ہوگا ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، ہم تمہارے
ساتھ ہمیشہ رہیں گے. ہم یہ بالکل یعنی پازیٹیوٹی کے ساتھ نبی کی وفاداری اطاعت آخری لمحے تک ہم آپ پر جانثاری کریں گے. بیعت رضوان راضی رہیں گے حضور کے اطاعت پر جذبے پر وغیرہ وغیرہ. بیعت لینے کے بعد سب کو ہو گئی بھائی, سب نے اپنا اپنا ہاتھ دیا نبی کے لیے, سب نے اپنا اپنا ہاتھ دیا نبی کا, اور دینے کے بعد سب بالکل بیٹھ گئے, ٹھنڈے ہو گئے. اس کے بعد مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سب کو متوجہ کرتے ہیں. سنو, بہت امپورٹنٹ بات کرنی. ٹھنڈے ہو چکے ہیں, کیا ہے امپورٹنٹ بات؟ سنو. بخاری کے جملے ہیں رائٹ ہینڈ کے, ترمذی وغیرہ کے جملے لیفٹ ہینڈ کے, مگر ہاتھ ہی کے ہیں, سمجھ گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ فرمایا, اور اس کے بعد فرمایا ایسا, اور کہا, آگے دیکھیے عربی کا جملہ ہے, یا اللہ عثمان فی حاجتی کا وحاجت حبیب کا, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی عثمان تیرے اور تیرے حبیب کے کام میں مصروف ہے. یہ شہید کے لیے نہیں کہا جاتا, تھا کہا جاتا. عثمان تیرے اور تیرے حبیب کے کام کے لیے گیا ہے, ایک بات. اور اس کے بعد سارے صحابہ کو خطاب کرتے کہہ رہے ہیں یہ عثمان کا ہے اور یہ میرا ہے. حاضی عثمان, یہ بیعت عثمان کی ہے, یہ بیعت عثمان کی ہے. اور غائبانہ بیعت کی یہی دلیل بھی ہے جو غائبانہ بیعت کرتے ہیں, ہاں یہ عثمان کی ہے. اب ذرا غور کیجیے گا, کیا بات ہے. اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اپنا ہاتھ دیے نبی کے ہاتھ پر. حضرت انس کہتے ہیں کہ عثمان کو جب میں نے دیکھا تو ہمیشہ یہ رشکن غبطتن کہتے تھے, یار ہم تو اپنا ہاتھ دیے تھے, لیکن تم کو تو مصطفیٰ نے وہ دینے والے بھی, بیعت کرنے والے کا بھی ہاتھ وہی تھا, کیے جانے والے کے بھی ہاتھ وہی تھا, تم تو دستے مصطفیٰ کے اوپر بیعت کیے ہو, رش کرتے ہوئے کہتے تھے. اب ذرا سارے صحابہ میں یہ وصف خاص سب رش کرتے ہوئے کہتے تھے. یہ تو ایک وصف خاص ہوا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے, اور یہیں سے ثابت ہوتا ہے حضور پاک کا علم غیب کہ بیعت جو ہوتی ہے وہ مردے کی نہیں ہوتی ہے, وہ زندے کی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا, پیری مریدی کس سے ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں. ہم مرے رہیں گے تو ہم بیعت نہیں کریں گے کسی چاہیے. تو یہ ہے فراست نبوت, یہ ہے علم غیب نبوت, اور یہ ہے حکمت نبوت, اور یہ ہے سمجھانے کا ایک تصور. اور جو اب جو کہنے جا رہا ہوں کہ جامع القرآن کا وصف کیوں بنا, یہ جامع القرآن کا وصف اس لیے بنا. اب دیکھیے گا, حضرت عثمان کے ہاتھ کو نبی نے اپنا ہاتھ کہا, اور نبی کے ہاتھ کو سورہ فتح کی آپ آیت نمبر 12 یا 10 دیکھیں گے, فرماتا ہے اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. حبیب جو آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے تھے نا, وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں میرے ہاتھ پر رکھے. تو نبی کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے, اور نبی کے ہاتھ عثمان کے ہاتھ ہے. اللہ پاک کو یہ منظور ہوا کہ وہ قرآن جائے خلق کے پاس, وہ قرآن جائے امت کے پاس, کہ ہاتھ بظاہر عثمان کا دکھے اور عقیدہ بنے کہ یہ خدا اور رسول کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے, خدا اور رسول کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. تو جامع القرآن کا وصف خاص بھی عثمان کے لیے یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے, رسول کی طرف سے انتخاب ہے. اور بیعت کے کنسپٹ میں یہ شرف بھی تمام صحابہ کرام کے لیے رشک, مطلب آماجگاہ رشک بن گیا. یہ بھی وصف خاص ہے. بہت سارے اوصاف ہیں, یہی کافی ہے ان کی بارگاہ کو رحمت و نور کے حوالے سے جھکانے کے لیے. دعا ہے اللہ ان کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرمائے, اور ہم سب کو نور ایمان, عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کی دنیا میں آبادی نصیب فرمائے. اب ایک اہم سوال یہ کرنے والے ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے بڑی, ہاں اس لیے تو کہہ رہا ہوں, اور سوال کریں. خارجی حضور, پہلے تو لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ایمان سے جو خارج ہو جائے, ایک معنی یہ ہے خارج, اور دوسرا معنی یہ ہے بغاوت کرنا, خروج کرنا. ہاں خروج کرنا, بغاوت کرنا. اور یہ جو ہے یہ حضرت علی کے جو دشمن ہیں, حضرت علی کے جو دشمن ہیں, ان کی حاکمیت کا جو انکار کرتے ہیں, ان کی مطلب جج ہونے کا جو انکار کرتے ہیں, اس جماعت کو خارجی